جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے جس میں سارے اختیارات کو سلب کر لیا ہے بلدیاتی حکومت کے، انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے ڈیوالو کرنے کے انہوں نے سارا کو اٹھا کے اپنے پاس لے لیا۔ 2001 سے لے کر 2009 تک جو اختیارات تھے کم از کم وہی واپس کر دیں۔ کوئی اختیار جب میئر کا نہیں ہوگا تو وہ کام کیا کرے گا؟ اور انفارچونیٹلی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم نہیں دے رہی۔ ہیلو السلام علیکم، میں اور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویب۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی کی۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کراچی کی صورتحال پہ اور یہ جانیں گے کہ جو انہوں نے دھرنا دیا ہے یہاں پر وہ کس وجہ سے دیا ہوا ہے، کیا ان کے مطالبات ہیں اور کس طرح سے کراچی کو بہتری کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک سمپل سا سوال ہے، بہت سارے لوگ ہیں شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آخر آپ کے مطالبات ہیں کیا سندھ حکومت سے، تو وہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ وہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، سیدھا تو ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے جس میں سارے اختیارات کو سلب کر لیا ہے بلدیاتی حکومت کے، وہ قانون واپس لیں اور بلدیاتی اداروں کو امپاور کریں۔ کراچی میں میگا سٹی گورنمنٹ کا قیام ہونا چاہیے۔ 2001 میں سے لے کر 2009 تک جو اختیارات تھے کم از کم وہی واپس کر دیں۔ حالانکہ وہ بھی کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں بڑی حد تک امپاورمنٹ تھی۔ اگر وہ واپس کر دیں تو اس سے بہت ساری چیزیں شہر کی بہتر ہو جائیں گی۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے کہ تمام مالیاتی، سیاسی اور انتظامی اختیارات بلدیاتی حکومتوں کو منتقل کیے جائیں، بلدیاتی اداروں کو نہیں۔ تو اور جب سیاسی، مالیاتی اور انتظامی اختیارات ہیں تو وہ ہے ٹرانسفر آف پاور، یہ لکھا ہوا ڈیولیوشن آف پاور ہونی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے ڈیوالو کرنے کے انہوں نے سارا کو اٹھا کے اپنے پاس لے لیا، اور جو پہلے تھا وہ بھی لے لیا۔ اب ہسپتال پہلے ہی سارے چلے گئے تھے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پہلے ہی چلے گئے تھے، جو رہ گئے تھے وہ بھی لے لیے، ڈسپینسریاں بھی لے لیں اور عباسی شہید اسپتال بھی لے لیا، دل کا اسپتال فیڈرل بیریا کا جو نعمت صاحب نے بنوایا تھا وہ بھی لے لیا۔ تو بچا کیا؟ کوئی اختیار جب میئر کا نہیں ہوگا تو وہ کام کیا کرے گا؟ نہ ٹرانسپورٹ اس کے تحت ہو، نہ پانی اس کے تحت ہو، نہ بجلی اس کے تحت ہو، نہ گیس اس کے تحت ہو، نہ سڑکیں اس کے تحت ہوں، تو وہ اور نہ وہ صفائی ستھرائی اس کے پوری طرح انتظام اس کے ماتحت ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ نہ اس کو اتنے مالیاتی اختیارات ملیں کہ ان کی جو ہے وہ کوئی ارننگ ہو سکے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو لگڑا لولا اندھا بہرا قسم کا جو بلدیاتی نظام ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ فیس سیونگ کے لیے انتخاب کرانا نہیں چاہتے تھے۔ جب ان سے کہا الیکشن کمیشن نے زبردستی کے کراؤ تو انہوں نے کہا ہم ایسا کرائیں گے کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اب ایک دم سے جو حالات ہو گئے کراچی کے، یہ اب سے نہیں ہے، پچھلے 13 سال سے سندھ حکومت کے پاس جو ہے پورا سندھ اور کراچی کے لیے ہے، تو جماعت اسلامی اتنی ایکٹیولی نظر کیوں نہیں آتی؟ مطلب اب جو آپ نے دھرنا دیا وہ ایسا نہیں لگتا آپ کو کچھ سال پہلے سے ہی دینا چاہیے تھا؟ آج ٹاک آف دی ٹاؤن ہے کہ کے الیکٹر کے خلاف جماعت اسلامی، نادرہ کے دفاتر میں لوگوں کی تذلیل ہوتی تھی، ہم نے احتجاج کیا، دھرنے دیے، SOP تبدیل کروائی۔ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا، معاہدہ کیا، باقاعدہ ملک ریاض صاحب نے 3 مرتبہ ادارہ نور حق وہ آئے، ہم نے معاہدہ کیا، اب لوگوں کو کسی حد تک ریلیف مل رہا ہے۔ تو یہ ہم ایشوز اٹھاتے ہیں جو پبلک کے ایشوز ہوتے ہیں اور ان کے مطابق جدوجہد کرتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی اس وقت جو پالیٹکس کر رہی ہے وہ پارٹی پالیٹکس نہیں کر رہی، وہ شخصیت کی پالیٹکس نہیں کر رہی، بلکہ وہ پبلک پالیٹکس کر رہی ہے، اور انفارچونیٹلی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم نہیں دے رہی ہیں۔ اچھا، اب جیسے آپ نے بات کی کہ بہت سارے جو ادارے ہیں وہ بھی سندھ حکومت کے پاس چلے گئے، اب اگر ہم صوبائی لیول پہ بات کر لیں تو KPK اور پنجاب، ان کو صحت کارڈ تک جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں، تقریباً 4 لاکھ روپے تک کی جو ہے وہ پوری فیملی آپ کی سیکیور ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو 4 لاکھ روپے تک آپ جا کے ہسپتال میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے کراچی اور سندھ، کراچی جو آپ کو 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، تو کراچی کا نمبر اور سندھ کا نمبر بھی آنا چاہیے تھا اس چیز میں؟ اچھا، حصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ ان چیزوں کو انیشیٹ کرے، لیکن میں تو وفاق سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ پورے وفاق کے نظام میں آدھے سے زیادہ تو کراچی کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو یہ کہہ کر تو وہ جان نہیں چھڑا سکتے کہ صوبائی حکومت چونکہ کچھ نہیں کر رہی تو لہٰذا ہم تو کچھ نہیں کریں گے۔ تو کراچی میں تو 3 کروڑ لوگ بستے ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ٹیکس دیتے ہیں۔ آپ بتائیں نا پورے پاکستان سے کتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے؟ بالکل صحیح بات، کراچی ٹیکس دیتا ہے، کراچی دیتا ہے سب سے آدھا ٹیکس کراچی کا، آدھا پورے پاکستان کا، اور کراچی 54% ایکسپورٹ کرتا ہے۔ بالکل، کراچی کماتا ہے تو پورا ملک کھاتا ہے۔ یہ کہنے میں بات عجیب سی ہے لیکن ہے تو یہی نا۔ تو اس کراچی کے ساتھ وفاقی حکومت کا یہ سلوک ہے کہ خیرات کے طور پر 80 بسیں دے رہے ہیں، آپ کتنے کی ہوں گی؟ ایک بس کتنے کی ہوگی بھائی؟ گرین لائن کی چند ارب روپے آپ دیکھیں جی، وہ بھی پروجیکٹ مکمل نہیں کیا۔ اب یہ بتائیں کہ جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ بلدیاتی جو ہے بلدیاتی نظام بہتر ہو،
تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ حکومت سندھ حکومت دے گی پاور، کس طرح سے ہوگا؟ سندھ حکومت اسی اسمبلی کو صحیح کام کرنا چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں اس کو کالا قانون کیوں کہتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ تم نے کالا بنایا، اگر تم گورا بناتے ہم گورا کہہ دیتے ہیں. تم یہ کالا قانون ختم کرو، آئین کے خلاف جو کام بھی ہوگا وہ کالا قانون ہوگا. ٹھیک ہے. آئین کہتا ہے کہ امپاورمنٹ کرو، با اختیار بناؤ، تم اختیار چھین رہے ہو تو اس کو کالا قانون کہا جائے گا. اور اکثریت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی اکثریت آئین کے خلاف نہیں جا سکتی، کوئی اسمبلی بھی. تو وہ اسی لیے ہم نے ہائی کورٹ میں بھی کیس کیا. اچھا، اب آپ سندھ حکومت جس طرح سے اس وقت کام کر رہی ہے، اگر یہی دیکھا جائے تو پچھلے 13 سال سے سندھ پورا پی 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 کے پاس ہے. تو پی 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 نے کوئی ایسا کوئی ایک کام بھی نہیں کیا ہوگا جس سے میرا خیال ہے کہ آپ اس کو بیک کریں گے، ہاں انہوں نے یہ اچھا کام کیا اور یہ اچھا کام کیا یا یہ اچھی چیز کر دی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اب آپ جس طرح سے دھرنا دے رہے ہیں تو یہ ان کو پھر بھی خیال نہیں آتا یہ؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اور بھی جماعتیں آ کے کھڑی ہونی چاہیے اس کے لیے؟ مجھ سے مختلف لوگ بات کر رہے ہیں اور دیکھیں اس دھرنے میں ہم تو کوئی آئے گا تو کیسے اس کو کہیں گے کہ تم چلے جاؤ. لیکن بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ پارٹیوں کے ساتھ مل کر آپ چلائیں. اپوزیشن پارٹیوں نے تو اس شہر کو بہت مایوس کیا ہے. یہ ساری وہ اپوزیشن پارٹیاں جو حکومت میں بھی ہیں، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی نے تو کراچی کو پلٹ کے دیکھا نہیں. ایسی جعلی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اعداد و شمار بتاتے ہیں. ایم کیو ایم نے 30-35 سال انہی وڈیروں جاگیرداروں کا ساتھ دیا ہے، ہمارے مینڈیٹ کو بیچا ہے. ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تو جو جینوئن جدوجہد ہے وہ بھی کنفیوز ہو جاتی ہے اور عوام پھر مایوس ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں یار یہ ان کے اوپر ہی چیک آ جائیں، یہ تو سیریس ہی نہیں ہے، یہ تو بک جائیں گے. اور جماعت والے بھی ان کے ساتھ مل گئے. تو میں اس بلیم کو نہیں لینا چاہتا. کوئی سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے اپنے دائرے میں کام کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے اس قانون کے آنے کے تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے جب سے سلسلہ چل رہا ہے، کوئی ایک بڑا پروٹیسٹ کیا؟ نہیں کیا. ڈرائنگ روم پالیٹکس، آل پارٹیز، پریس کانفرنس، اس سے آگے نہیں جا رہے. میڈیا پہ کوریج چاہیے ان کو بس. تو جماعت اسلامی تو ایک سنجیدہ پارٹی ہے، پبلک کے ایشوز کو ٹیک اپ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میرا آخری سوال کہ اگر سندھ حکومت آپ کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے اور کسی ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے تو کیا وہ نتائج ہوں گے؟ کس طرح سے یہ سیٹلمنٹ ہوگی ساری؟ پہلے تو اس کو واپس لیں، پھر اس کے بعد جو امینڈمنٹس ہم نے دی ہیں اس کے مطابق عمل کریں. ہم نے کوئی نہ نعیم الرحمان، نہ سراج الحق، نہ جماعت اسلامی کے لیے کوئی ایک امینڈمنٹ نہیں دی ہے. ہمیں کوئی ایک پائی کا فائدہ نہیں ہے. کراچی کے عوام کو، جو صوبے کے بھی تو عوام ہے نا، اس سندھ اسمبلی کے بھی تو سندھ اسمبلی اس کی کسٹوڈین ہے نا. ہم تو عوام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اختیار دو. ان کے اب بھائی پیپلز پارٹی جیت جائے، کہہ رہے ہیں نا ہم پاپولر، جیت جاؤ. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں. آپ جیت جائیں الیکشن اور سارے اختیارات آپ کے پاس ہوں، ہمیں خوشی ہوگی. لیکن ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. تو جب تک یہ اس طریقے کو تبدیل نہیں کریں گے اور وہ ترمیم قبول نہیں کریں گے کہ جس میں کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عوام کے خلاف ہے، تو جزوی طور پر کوئی چیز گفتگو ہو سکتی ہے لیکن کلی طور پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ با اختیار شہری حکومت، با اختیار میئر آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اس پر بات کریں، آ جائیں، سنجیدہ گفتگو کریں، اقدام کریں. تو ہمیں شوق تھوڑی یہاں بیٹھنے کا. ٹھیک ہے. اور جو عام عوام ہے، جو کراچی کی عوام ہے، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ کیا کریں؟ دیکھیں، یہ دھرنا جو ہے نا، دھرنا یہ صرف ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ دھرنا اب ایک سماجی حیثیت بھی اختیار کر گیا ہے. بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم اس احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے. میں عوام سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، اب اگر ایک مومنٹم بن گیا ہے نا تو آپ اس کا پارٹ بنیں. تماشا دیکھتے رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو نہیں آئے ہیں وہ آئیں، فیملیز کے ساتھ آئیں اور ایک قوت بنے. جماعت اسلامی انشاءاللہ دھوکہ نہیں دے گی ان کو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے بہت دھوکے کھائے لیکن جماعت اسلامی دھوکہ نہیں دے گی، یہ میں آپ کو مطلب یقین سے کہتا ہوں. اتنا کریں گے جتنا یہ سوچتے ہیں، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب، جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی کے، اور ان سے ہم نے گفتگو کی کہ کس طرح سے کراچی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، لوگوں کو کس طرح سے سہولت فراہم کی جا سکتی ہے اور کراچی کا مستقبل کس طرح سے بدل سکتا ہے. لوگ جب تک خود نہیں چاہیں گے کہ ان کا مستقبل بدلے، کوئی ان کا مستقبل نہیں بدل سکتی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے آپ ہماری web.com کو لائک کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. میں ہوں راہل گل. خدا حافظ.